اگلے روز جب صبح کی ہلکی سی روشنی ظاہر ہو رہی تھی، اس وقت عبدالشمس اپنے مکان کی چھت پر نیم خوابی کی حالت میں لیٹے ہوئے اذان کی دلکش اور مدہوش آواز سن رہا تھا۔ کچھ دیر انگڑائیاں لینے کے بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ سلمہ ابھی تک گہری نیند سو رہی تھی۔ عبدالشمس نے اسے جگا کر صبح کی ہوا سے لطف اندوز ہونے کے لیے چھت سے نیچے اتار دیا۔ ابوالحسن کے ساتھی شبنم آلود گھاس پر چادریں بچھا کر اس کے پیچھے صف باندھے کھڑے تھے۔ ابوالحسن نے نہایت دلکش آواز میں سورۃ فاتحہ کے بعد چند آیات تلاوت کی۔ قرآن مجید کے الفاظ نے عبدالشمس کے دل میں تلاطم برپا کر دیا۔ اس کے پڑوسی عرب بھی اس کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی قوم کے نوجوانوں کو اس نئے طریقے سے عبادت کرتے ہوئے دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ رکوع اور سجود کے بعد دوسری رکعت تک عبدالشمس پر ایک بے خودی کی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے نمازیوں کی طرف چند قدم اٹھائے، قریب پہنچ کر جھجکا، رکا اور جذبات کے عالم میں بھاگتا ہوا صف میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کی تقلید کی اور صف میں کھڑے ہو گئے۔ نماز کے اختتام پر ابوالحسن نے اٹھ کر عبدالشمس کو گلے لگا لیا۔ عبدالشمس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک رہے تھے۔ ابوالحسن اور اس کے ساتھیوں نے اسے مبارکباد دی۔ عبدالشمس نے کہا، آپ کی زبان میں ایک جادو تھا، مجھے کچھ اور سنائیے۔ ابوالحسن نے کہا، یہ میری آواز نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام تھا۔ عبدالشمس نے کہا، بے شک یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، سنائیے مجھے۔ عبدالحسن نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام طلحہ تھا اس کی طرف اشارہ کیا۔ طلحہ قرآن کا حافظ تھا۔ عرب اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ طلحہ نے سورۃ یاسین کی تلاوت کی۔ قرآن مجید کے مقدس الفاظ اور طلحہ کی دلکش آواز سے عبدالشمس اور اس کے ساتھیوں پر رقت طاری ہو گئی۔ تلاوت کے بعد ابوالحسن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور اسلام کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ عبدالشمس اور اس کے ساتھی جو ایک مدت سے عربوں کی عظمت کی داستانیں سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کر چکے تھے، ابوالحسن کی تبلیغ کے بعد دین اسلام کی صداقت پر ایمان لے آئے۔ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد عبدالشمس نے اپنے لیے عبداللہ کا نام پسند کیا۔